آیت سے لے کر اس کی 31ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر اس کی 31ویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ ایک مشہور زمانہ حوالہ ہے جس سے ہم واقف ہیں، لیکن آپ سے التماس ہے کہ اس تلاوت کو دھیان سے سنیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا، جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج کل مختلف مذاہب کی تعلیمات سنتے اور دیکھتے ہوئے مسیحی ایماندار خدا کے کلام کی اصل تعلیم سے بہت زیادہ دور چلے گئے۔ آج ہم 2 سوالات کے جوابات کو خداوند کے کلام میں سے حاصل کریں گے کہ خداوند کا کلام ان باتوں کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو مختلف مذاہب کے اندر ہوتے ہوئے ان مذاہب کی چھاپ، ان مذاہب کی باتیں چونکہ ہم سنتے ہیں، چونکہ ہم ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ باتیں ہماری زندگی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور ایسے موقعوں پر جب ہمارا کوئی عزیز انتقال کر جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، مسیح میں سو جاتا ہے، تو ایسی بہت ساری تعلیمات جن کو ہم نے سنا ہوتا ہے اور جو ہمارے آس پاس کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی تعلیمات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم ان تعلیمات کو بھی دیکھیں گے اور خداوند کے کلام کے مطابق ہم ان تعلیمات کا بھی جائزہ لیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے 31ویں آیت، یعنی باب کے آخر تک یہ آیات بڑی اہم ہے، اور یہ ایک مشہور واقعہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے بتایا، اور نہ صرف یہ ایک واقعہ ہے بلکہ ایک سچی تعلیم ہے جسے ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ کسی انسان کا مر جانا، اس نے کہاں پر جانا ہے، یسوع مسیح سے پہلے جو مر جاتے تھے وہ کہاں پر جاتے تھے، ان ساری باتوں کا ذکر ہمیں اس حوالے میں ملتا ہے، اور اس حوالہ کو مختلف طریقہ کار سے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے انتقال کے موقع پر بھی خدا کے خادمین اس حوالہ میں سے خداوند کے کلام کو بیان کرتے ہیں۔ آج میں نے اس کی 19ویں آیت سے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ
ہمارے لیے جو آج کی آیات خصوصی آیات ہیں وہ 22ویں آیت سے 31ویں آیت ہے، اور 19ویں آیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دولت مند آدمی تھا، وہ مہین لباس پہنتا تھا، اور ایک غریب لازر اس کے دروازے پر ڈالا گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ناسوروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ امیر آدمی اس کا خیال نہیں کرتا، اور وہ ٹکڑے جو امیر آدمی کے میز سے گرتے ہیں غریب لازر اسے کھاتا ہے، اور اس کی حالت اس قدر بری ہے کہ کتے آ کر اس کے ناسور، اس کے زخم جو ہے اس کو چاٹتے ہیں، اس کی حالت جو بڑی بری ہے۔ لیکن ہم ان باتوں پر آج غور نہیں کریں گے، ہم یہ غور کریں گے جب وہ غریب شخص مر گیا تو وہ کہاں پر ہے، اور امیر شخص جو مر گیا وہ کہاں پر ہے۔ اور 23ویں آیت سے 26ویں آیت جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو پڑھتے ہیں تو 23ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مرنے والا شخص ہے غریب آدمی وہ بھی، اور اسی طرح جو امیر شخص ہے، یہ دونوں مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ کلام میں 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ غریب آدمی مر گیا تو فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا۔ کہاں پر پہنچا دیا؟ اور آگے لکھا ہے کہ دولت مند بھی موا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ سب سے پہلی بات جو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عالم ارواح کیا ہے، اور عالم ارواح سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو غریب شخص ہے وہ کیوں باپ ابراہیم کی گود میں ڈالا گیا۔ آج کے دور میں جب ہم کسی امیر شخص کو دیکھتے ہیں نا تو یہ ہر ایک کی سوچ ہے، ہم کئی دفعہ بولتے نہیں ہیں لیکن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اگر امیر شخص ہے تو شاید یہ امیر اس لیے ہے کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں کو لوٹا ہے۔ یہ امیر اگر اس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت سا ایسا پیسہ ہے جو غریبوں کا حق تھا اور اس نے وہ حق نہیں دیا۔ شاید 100 میں سے 2 یا 3 لوگ ایسے ہو، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت کر کے چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے غریب لوگ بھی ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے تو ہم یہ سمجھتے کہ ہر غریب شخص جو ہے نا وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ یاد رکھیں یہاں پر اس بات کو کہ اگر غریب لازر جو ہے وہ غریب ہے تو اس کا غریب ہونا وہ اسے اچھی جگہ پر لے کر نہیں گیا، بلکہ اس کا غریب ہونا نہیں بلکہ اس کا ایماندار ہونا، وہ اس امیر آدمی کے گھر کے دروازے پر ڈالا گیا ہے۔ وہ وہاں پر اس کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے تو کھاتا ہے لیکن بری بات نہیں کہتا۔ آج شاید ہم غریب ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم فیصلے کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس اچھا کچھ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے پاس جو کچھ ہے لفظ برا ہے، لیکن ہم اس کے روپے پیسے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لفظ کو یہاں پر نہیں لینا چاہوں گا، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسہ اس کا اصل پیسہ نہیں ہے، کون سا پیسہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن جو غریب لازر ہے کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اس امیر شخص کے دروازے پر ڈالا گیا تو اس کی ایماندار زندگی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس برے وقت میں بھی جب اس کی زندگی برا وقت ہے تو وہ اس شخص کو جو امیر ہے اسے برا نہیں کہتا، وہ خدا کی شکایت نہیں کرتا کہ خداوند یہ تو امیر ہے میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے، اے خداوند یہ تو اچھے کھانے کھاتا ہے میرے پاس اچھے کھانے نہیں۔ اور ہم اس کے کردار سے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، کیونکہ جس حال میں وہ ہے، جس حال میں اسے رکھا گیا ہے وہ خوش ہے، اور اس کے اس کردار کے باعث، ایماندار ہونے کے باعث کلام میں لکھا کہ جب وہ غریب مر گیا تو فرشتوں نے لے جا کر اسے کہاں پر پہنچا دیا؟ ابراہیم کی، سب بولے کہاں پر پہنچا دیا؟ آج ایک اور بات اس پیغام میں رہتے ہوئے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، یسوع مسیح جس دور میں تھے اس دور میں یہودی لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ یہودی لوگ ہیں۔ یسوع مسیح انہیں تعلیم دے رہے ہیں، اور ابراہیم کی گود میں ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باپ ابراہیم جسے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں کہ اس کی گود اتنی بڑی ہے کہ سارے مرنے والے اس کی گود میں آ کر بیٹھتے جا رہے ہیں۔ اس کی گود میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر ابراہیم موجود ہے، ایمان رکھنے والا پہلا ایمان لانے والا شخص موجود ہے، سب مرنے والے ایماندار یا لازر بھی وہیں پر موجود ہے۔ ہمیں ان آیات کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس دور میں موجود ہیں وہ دور یہودی ایمانداروں کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟
اور یسوع مسیح جن سے بات کر رہے ہیں، شاگرد بھی ساتھ موجود ہیں، وہ یہودی ہیں۔ وہ کون ہیں سب لوگ؟ تو یسوع مسیح انہیں یہ بتاتے ہیں کہ مرنے والا شخص لازر جو ہے وہ ایماندار ہوتے ہوئے ابراہم کی ساتھ اس قریبی جگہ میں جہاں پر باپ ابراہم ہے وہ چلا گیا۔ لیکن آج جب میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں، ہم کبھی بھی یہ دعا نہیں کر سکتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعا کرنا مسیح میں ہوتے ہوئے، مسیح ایماندار ہوتے ہوئے کرنا ٹھیک نہیں۔ ہم کہیں کہ یہ باپ ابراہم کی گود میں چلا گیا، بلکہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر کیا کروں تمہارے لیے۔ یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میں واپس آؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اب یسوع مسیح باپ کے ساتھ اس جگہ کو ہمارے لیے تیار کر رہا ہے۔ جتنے بھی ایماندار جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ اس خوبصورت جگہ پر جو مسیح نے ایمانداروں کے لیے تیار کی، وہ اس جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہوئے، مسیح ایماندار ہوتے ہوئے، ہمیں باپ ابراہم کی گود کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ خداوند، پہلی بات تو ہم کسی کے لیے کہہ نہیں سکتے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی ایماندار زندگی کیسی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے خداوند تو اسے باپ ابراہم کی گود دے، کیونکہ یا اسے اس جگہ پر لے جا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ اس شخص نے جانا کس وجہ سے ہے؟ ایمان کی وجہ سے جو اس نے رکھا۔ میری اور آپ کی دعائیں، ہمارا دیگے بنانا، ہمارا سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 40 سال کے بعد دیگے بنا کر بانٹنا، دعائیں کرانا، مرے ہوئے شخص کے لیے پاک شراکت لینا، وہ اسے اس جگہ پر نہیں لے کر جا سکتا۔ بلکہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا، گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ ایماندار کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، ایماندار کے لیے تو پہلے سے وعدے خداوند نے کر رکھے ہیں۔ تو آج جب آپ دعا کریں، اپنے لیے کریں کہ اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں یسوع مسیح پر، اور اے خداوند میں کہتا ہوں کہ جب میں مروں تو اے خداوند میں ایمان کی حالت میں مروں، اور میں اس جگہ پر جاؤں جو اے خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ہم یہودی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، یہودیوں کے ساتھ خدا کے علیحدہ سے وعدے ہیں، اور مسیحوں کے لیے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے علیحدہ سے وعدے ہیں۔ تو جب آپ دعا کریں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج ایمانداروں کو کہنا چاہیے ابراہم، میں اور آپ کس قدر زیادہ خوش نصیب ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوئے، اور بعد میں جا کر یسوع مسیح نے جب وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا، اور کلام میں لکھا کہ اس نے جا کر وہاں پر فتح کا شادیہ نہ بجایا، ہمارے بعد وہ مسیح یسوع پر ایمان لائے، بعد میں انہیں پتہ چلا، وہ رکھتے تو تھے لیکن یسوع مسیح کو انہوں نے فردوس میں بعد میں دیکھا۔ میں اور آپ اور اس دور کے لوگ جو یسوع مسیح کے دور میں زندہ تھے، وہ پہلے ایمانداروں میں جو یسوع پر ایمان لائے ہیں، اور میں اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، ہم ان میں شامل ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج پہلی بات ہم کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے مرنے والے کے لیے کہ اے خداوند تو اسے باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے، یا اس جگہ پر لے جا جس کا تو نے وعدہ کیا، کیونکہ اس نے جانا ہماری دعاؤں سے ہے۔ بتائیں مجھے، کیا ہماری دعاؤں سے کوئی شخص جا سکتا ہے؟ اگر دعاؤں سے جا سکتا تو پھر یسوع مسیح کا کفارہ، اس کا صلیب پر جان دینا، یہ سب بے فائدہ ہے۔ پھر بیٹھیں، یسوع مسیح پر ایمان نہ لائیں، بیٹھ جائیں 40 دنوں کے لیے، 80 دنوں کے لیے بیٹھ کر دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے بیچ بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایسی دعائیں کرواتے ہیں، وہ ایسے معافی نامے بانٹتے ہیں، وہ ایسی عبادات کرواتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے اندر ایسی کوئی بھی تعلیم ہمیں نہیں ملتی۔ کلام میں لکھا ہے 23ویں آیت میں کہ اس نے عالم ارواح میں، کہاں پر؟ لفظ عالم ارواح جیسے کہ نام سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روحوں کا عالم ہے۔ کس کا عالم ہے؟ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، میں یہاں پر ایماندار نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، خواہ وہ ایماندار ہے یا ایماندار نہیں، اس کی روح خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ اس کی روح کہاں پر چلی جاتی ہے؟ خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ اور کیوں میں نے آج یہ کہا؟ کیونکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیے وائز کی کتاب، اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔
وائز کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے. روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا کیا ہوگی؟ بڑا اچھا حوالہ ہے 12واں باب وائز کی کتاب کا 12واں باب، اسے ضرور پڑھیے گا. کلام میں لکھا ہے کہ خاک خاک میں چلی جائے گی، اور روح جسے خدا نے دیا تھا وہ روح خدا کے پاس کیا ہوگی؟ واپس جائے گی. اور وائز کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں کہ یہ باطل ہیں. روح خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے. غور کیجئے، یہاں پر ایماندار شخص لازر جو ہے اس کی روح بھی کہاں پر ہے؟ سب بولے کہاں پر ہے؟ کلام میں کیا ملتا ہے ذکر؟ خدا کے پاس ہے. کہاں پر ہے؟ اور جس نے جو ایماندار نہیں ہے اس کی روح بھی کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے، عالم ارواح میں ہے. ایک روح جو ہے وہ آرام کی جگہ پر ہے، اور دوسری روح جو ہے وہ عذاب کی جگہ پر ہے. اور آج یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے. بہت سے لوگ، میں بتانا چاہتا ہوں اور یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے لوگ کیا مانتے ہیں؟ وہ یہ مانتے ہیں کہ جب ہم مردے کو دفن کر کے آتے ہیں اور ایک قدم یا 2 قدم ہم آگے چلتے ہیں تو مردہ پیچھے سے آواز دیتا ہے، اور ان کی خاص دعائیں ہیں جب انہوں نے قبر کے پاس سے واپس آنا ہے. بہت سے جو ان کے فرقے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب آپ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد 2 قدم چلتے ہیں تو پیچھے سے مردہ جو ہے وہ آواز دیتا ہے، اس کی روح جو ہے اس قبر کے اوپر گھومتی رہتی ہے. یہ ان کی تعلیم تو ہو سکتی ہے لیکن خداوند کے کلام کی تعلیم نہیں ہے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ خاک خاک میں جا ملتی ہے، اور روح کس کے پاس چلی جاتی ہے؟ خدا کے پاس جس نے اسے دیا ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں خدا کے کلام میں ذکر ملتا ہے. آج بہت ساری ایسی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ جی 40 دن تک مرنے والے کی روح جو ہے وہ وہیں پر گشت کرتی رہتی ہے. ہمارے بچے، بہنیں، بیٹیاں وہ ڈرتی رہتی ہیں کہ جی فلاں چارپائی پر مرنے والا شخص وہ وہاں پر سوتا رہا، میں نے اس کو وہاں پر دیکھا ہے. یہ ہمارا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن روح واپس نہیں آ سکتی. ہاں وہ شیطان ضرور ہو سکتا ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ شیطان کیا کچھ کر سکتا ہے، ابلیس کیا کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہمیں یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، ایماندار ہے یا غیر نجات یافتہ شخص ہے، اس کی روح بھی خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے، کیونکہ روح کس کی جانب سے دی گئی ہے؟ خدا نے دی ہے، اور وہ خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے. لیکن اس حوالہ میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ 2 علیحدہ جگہیں جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے. اور وہ علیحدہ جگہیں کیا ہیں؟ ایک وہ جگہ ہے جو اچھی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے. کلام مقدس میں اسے فردوس کہا گیا ہے، ابراہیم کی گود کہا گیا ہے، اور عالم ارواح کے اندر یہ جگہ ہے جہاں پر آرام ہے، خوشی ہے اور سکون ہے. یہاں پر یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسی بہت ساری اصطلاحات غیر مذہب میں پائی جاتی ہیں. حوروں کا ذکر ہونا، ایسی دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وہاں پر ایسی نہریں ہیں جن کا ذکر ہم ایسے بہت سارے مسیح گیت بھی سنتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بھی چیز اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس سے اپنا پیٹ بھر سکیں. وہاں پر سکون اور آرام کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی حضوری وہاں پر قائم ہوگی. سکون کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ ہم چاہیں یا ہماری جسمانی خواہشیں جو ہیں وہ وہاں پر پوری ہوں گی. اگر ہم ایسی فردوس اور ایسی جنت چاہتے ہیں تو پھر وہ فردوس یا جنت نہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ سارے کام جن کو خداوند کرنے سے اس دنیا میں منع کرتا ہے، کثرت ازواج خداوند منع کرتا ہے، زیادہ بیویاں رکھنے سے منع کرتا ہے، شراب نوشی سے خداوند منع کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند کی حضوری میں خداوند ان سب باتوں کی اجازت دے دے گا؟ ایسا کوئی بھی کام خداوند کی حضوری میں نہیں ہوگا. ایسی تعلیم بائبل مقدس کی تعلیم نہیں. ہاں یہ تعلیم ضرور ہے کہ برے کا تخت وہاں پر ہوگا، لوگ وہاں پر آرام میں، سکون میں ہوں گے، وہاں پر بھوک نہیں ہوگی، وہاں پر آنسو نہیں ہوں گے، وہاں پر ماتم نہیں ہوگا، کیونکہ برے کا تخت ان کے بیچ میں لگا ہوگا. آج ایک چھوٹی سی بات آپ کو، جب ہم چرچ میں آتے ہیں، خداوند کی عبادت کے لیے آتے ہیں، کتنی سنجیدگی ہم اپنا لیتے ہیں، اپنا ذہن ہم کھلا کر کے بیٹھتے ہیں کہ میں کچھ سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آیا ہوں. یہاں پر
خداوند موجود ہوتا ہے، اس کی موجودگی ہوتی ہے، روح القدس کی وسیلہ سے ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے. لیکن جس جگہ کی بات ہم خدا کے کلام کے مطابق کریں وہاں پر خداوند خود روبرو ہوگا. تو اگر یہاں پر اتنا سکون ہے تو جہاں پر خداوند روبرو ہوگا وہاں پر کتنا سکون ہوگا. ہم موسیٰ کے بارے میں خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ 40 دن تک خداوند کے حضور میں رہا تو اسے وہاں پر بھوک نہیں لگی، اس کا کپڑا گندا نہیں ہوا، اسے پیاس نہیں لگی، کیونکہ خداوند جس جگہ پر ہوتا ہے وہاں پر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جس جگہ پر خداوند موجود ہوتا ہے وہاں پر ہمیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی، جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم وہاں پر نہیں ہوتے. لیکن جہاں پر خدا موجود نہیں ہوتا وہاں پر کیا لکھا ہے کلام میں؟ وہی امیر شخص جس نے اپنی زندگی میں ساری اچھی چیزیں حاصل کی، اب ایک بوند کے لیے، بلکہ بوند سے بھی کم، ایک انگلی جس کو پانی میں بھگو کر لایا جائے اس پر کتنا کو پانی لگتا ہے، اتنا کہ اگر ہم اپنی زبان پر لگائیں تو شاید ہماری زبان بھی تر نہ ہو. لیکن جہاں پر خداوند کی حضوری نہیں ہے وہاں پر عذاب ہے، وہاں پر پریشانی ہے. اور ہم خداوند کے کلام میں جب دیکھتے ہیں تو لفظ فردوس جو ہے یہ آسمان کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوا. اس حوالہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب 3 اور 4 آیت میں لفظ فردوس جو ہے یہ آسمان کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب وہ صلیب پر جان دے رہے تھے، اس ڈاکو نے جو یسوع مسیح کے ساتھ ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے صلیب پر لٹکے ہوئے، تھوڑے قدم یسوع مسیح کے ساتھ چلا ہے اور اس نے کیا کہا ہے کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. عالم ارواح کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو عذاب کی جگہ ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جو آرام کی جگہ ہے. خداوند یسوع مسیح سے پہلے، ہم آئندہ دنوں میں اس پر پیغام بھی سنیں گے عید سعود کے موقع پر، خداوند یسوع مسیح سے پہلے کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا. اور کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ آسمان ایک ہی شخصیت کھول سکتی ہے جو گناہ سے مبرہ ہو. آسمان پر ایک ہی شخصیت جا سکتی ہے جو گناہ سے مبرہ ہو. جتنے بھی انسان یسوع مسیح سے پہلے اور بعد میں آئے وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کوئی وسیلہ ہو، ان کا کوئی درمیانی ہو جو ہاتھ پکڑ کر، جو اپنے ساتھ انہیں آسمان پر لے کر جائے. خداوند یسوع مسیح سے پہلے کوئی آسمان پر نہیں گیا. ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا اور لوگوں میں سے اٹھا لیا گیا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان پر گیا بلکہ وہ اپنے لوگوں میں سے اٹھا لیا گیا. ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رات آیا اور اس نے الیشا کی نظروں سے ایلیا کو غائب کر دیا. یسوع مسیح جب وہ باپ کے آب میں اپنی جان دیتے ہیں تو وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترے. کلام میں لکھا ہے، پطرس رسول اس کو بیان کرتا ہے، افسیوں کا مصنف پالوس کہتا ہے کہ جب وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا تو اس نے قیدیوں کو انعام دیے. اور وہ انعام کیا تھے کہ اس نے جا کر ان میں شادیانہ بجایا، اعلان کیا اور بتایا کہ میں وہی ہوں جس کے لیے وعدہ کیا گیا. اور وہ فردوس کے ان لوگوں کو جو مسیح کا انتظار کر رہے تھے، پرانے عہد نامہ کی ایماندار تھے، وہ اس حصے کو آسمان پر لے گیا. وہ دکھ اور عذاب کی جگہ جو اس وقت موجود تھی، خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہم اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں. کلام میں لکھا ہے کہ غریب مر گیا، فرشتوں نے لے جا کر اسے ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. دولت مند بھی ہوا اور عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اس نے اٹھائیں. اپنی آنکھیں کیا کی؟ اٹھانے کا مطلب ہے کہ اوپر دیکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ جہاں پر ایماندار موجود ہیں وہ اوپر ہے، اور جہاں پر بے ایمان شخص، وہ لوگ جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، وہ پورشن، وہ حصہ علیحدہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خداوند یسوع مسیح اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ 2 حصے ہیں، جہاں پر ایماندار موجود ہیں وہ حصہ علیحدہ ہے، اور جہاں پر ایماندار موجود نہیں ہیں، بے ایمان لوگ موجود ہیں، وہ حصہ علیحدہ سے ہے. دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ 27ویں آیت سے 29ویں آیت میں موجود ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد روحیں واپس آ سکتی ہیں؟ آج بہت سارے لوگ، میں بھی بہت سارے ایسے عزیزوں کو جانتا ہوں، شاید جب تک میں نے خداوند کے کلام کو نہیں پڑھا تھا میں بھی یہی سمجھتا تھا جب کوئی شخص مر جاتا تو اکثر اوقات پھولوں کی خوشبو آنی تو کہنا کہ اس کی روح آئی ہے، وہ دیکھنے آیا ہے ہمیں.
ایسی بہت ساری تعلیمات ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اور کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، اور ہم یہ غور کریں گے کہ اگر واقعی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عزیز کو دیکھا، بہت سے ایسے تجربات میں نے بھی سنے اور آپ نے بھی سنے، شاید آپ میں سے بہت سوں کو ایسا تجربہ ہوا ہو۔ اگر روح واپس نہیں آتی تو وہ شخص جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کون ہے؟ آج ہم اس بات پر بھی غور کریں گے۔ تھک تو نہیں گئے جی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تھک تو نہیں گئے؟ یہ بڑا اہم ہے جاننا، تاکہ ہم خدا کے کلام سے واقف ہوں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب درخواست کی گئی خداوند خدا سے، کلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہاں سے کسی کو بھیجا جائے، کوئی اور نہیں تو لازر ہی آ جائے، انگلی کا سرا پانی میں بھگوئے، آ کر میری زبان پر لگائے تاکہ زبان تر ہو۔ تو اسے بتایا گیا امیر شخص کو کہ ہمارے تمہارے درمیان بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ میں دعا کروں گا، ہمارا ایک ایماندار بھائی یا خدا کا خادم جو مر گیا، بہت سے لوگ آج قبروں پر جا کر، ایمانداروں کی قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں کہ مرنے والے فلاں شخص خدا سے درخواست کر دے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبروں پہ جا کر ایسے دیے جلائے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، بیڑے تارے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر جائیں، وہ بڑا عالم شخص تھا یا بڑا روحانی شخص تھا، اس کی قبر پر جا کر اگر مانگیں گے تو یہ مرنے والا شخص جو ہے یہ آگے جا کر خدا کو درخواست کر دے گا، اس کی روح جا کے خدا کو کہہ دے گی، تو اس وجہ سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ بائبل کی ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں نظر آتی۔ نہ ہمیں یسوع کی خالی قبر پر جانے کا حکم ہے، نہ ہمیں کسی ایماندار نبی کی بھری قبر پر جانے کا جس میں اس کی بدن کو رکھا گیا اس پہ جانے کا حکم ہے، کیونکہ جتنے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، کلام میں لکھا کہ وہ مر گئے ہیں، جسم ان کے قبر میں پڑے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں اس کے حضور میں؟ سب بولیں اس کے حضور میں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ آج بھی ہمارے مسیحیت میں فرقہ ہے، وہ مرے ہوئے لوگوں سے دعا کرتے ہیں، مقدسین انہیں کہا جاتا ہے، سینٹس انہیں کہا جاتا ہے، اور ان سے دعا کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص ایسا سوچتا اور ایسا کہتا ہے تو ضرور اس سے بات کریں اور کہیں کہ بتائیں بائبل میں سے۔ کلام میں لکھا ہے، خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ نہ لازر کو وہاں پر جانے کو حکم ہے، اور نہ کوئی اس جگہ سے، عذاب والی جگہ سے یہاں پر آ کر کوئی بات کر سکتا ہے۔ ایسی تعلیم بائبل کی تعلیم نہیں۔ ایسی تعلیم بزرگوں کی تعلیم تو ہو سکتی ہے، بابوں کا کوئی اور جہان ہے، بابوں کا جہان اور ہے، خدا کے کلام میں جو کتابیں ہیں ان کا جہان اور ہے۔ تو ایسی تعلیمات سے محفوظ رہیں اور ایسی باتوں سے بچے رہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب اس شخص نے، امیر نے کہا کہ کسی کو بھیجا جائے تاکہ وہ آ کر میری زبان تر کرے، تو کیا کہا گیا کہ کوئی ادھر کو نہیں آ سکتا اور نہ کوئی یہاں سے ہماری طرف آ سکتا ہے۔ اب پھر اگلی بات شروع ہو گئی۔ انسان کوشش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے، چلو میرے کو نہیں آن دینا تو چلو انہوں نے میرے باپ کے گھر میں بھیج دیں، میرے بھائی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے اس کو گنے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ کہ 5، چھٹا یہ تھا اور 5 گھر پہ تھے جو بھی زندہ تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کیا کریں، اس عذاب کی جگہ پر آئیں۔ وہ کہتا ہے کہ لازر کو بھیجا جائے تاکہ جا کر نہ وہ میرے بہن بھائیوں کو بتا دے، تاکہ نہ وہ آپ ہی ڈاڈر کے توبہ کر لیں۔ تو خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خداوند خدا منع کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے پاس انبیاء تو ہیں، وہ موسیٰ اور نبیوں کی سنیں۔ اس نے کہا جی نہیں، انہاں دی نہیں مننی، اگر اتھوں کوئی چلا جائے نا تو دی مان لیں گے۔ تو اسے بتایا گیا کہ اگر وہ نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ ان کی بھی نہ مانیں گے۔ روایات، نظریات مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور وہ آج ایک دھوکے میں لوگوں کو رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا عزیز جو مر گیا ہے گون پہن کر آپ کے گھر میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آئیں اس کے لیے دعا کریں، اودی روح راہ چڑھیے، آپ اتوں دعا کرنی تو اودی روح اتنے جنت سے چلی جائے گی۔ اگر وہ دوزخ کی جانب جا رہا ہے تو 2 مہینے بعد پھر آ کر کہیں گے کہ جی، گھر والے ہی جا کر کہتے ہیں کہ جی مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ بڑے عذاب میں ہیں۔ تو ایسے لوگ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ آئیں، میں ایک مذہبی شخص ہوں، مجھے پیسے دیں، میں دعا کروں گا تو وہ روح جو دوزخ کی جانب جا رہی ہے
ہم دعائیں کریں گے، یہاں پر دیگیں دیں گے، کھانے پکائیں گے اور اس کی روح جنت کی طرف چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، میں اور آپ جو زندہ ہیں، مجھ سمیت، میرا اور آپ کی ابدیت کا فیصلہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہمارے فیصلے نہ کوئی شخص ہمارے لیے کر سکتا ہے اور نہ ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اس امیر نے کہا کہ چلو ادھر بھیجا جائے، اسے منع کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہن تو ایتھے آ گیا تو ادھر بھی نہیں آ سکتا، بھلے پیچھے جو مرضی ہوتا رہے۔ اور میرے عزیزو، ایسے لوگوں سے بچیں جو ہمیں ایسی تعلیمات دیتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خدا یہ بیان کرتا ہے کہ کسی روح کو، کسی مرنے والے کو دوبارہ دنیا میں بھیجا نہیں جا سکتا، کیونکہ روح کس کے پاس چلی جاتی ہے؟ خدا کے پاس۔ سب بولیں کس کے پاس چلی جاتی ہے روح؟ لیکن یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ اس بات کی نفی کر رہا ہے۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام کو کھولیں۔ شاید جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ حوالہ نکال کر دکھا دے اور کیا کہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اور جو آپ کو سکھایا گیا نا وہ غلط ہے، اے حوالہ پڑھ کے دیکھو۔ حوالہ پورا تو نہیں پڑھیں گے، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گھر پر جا کر پڑھیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، پہلا سیموئیل اور اس کا 28واں باب، اور یہ پورا باب بڑا اہم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک دو آیت پڑھیں گے۔ سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، پہلا سیموئیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت، اس پر غور کریں گے، لیکن اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دوں۔ کلام کے مطابق ہوا یہ کہ سیموئیل جو خداوند کا بندہ تھا، نبی تھا، اور اس نے ساؤل بادشاہ کو، جو پہلا بادشاہ جسے خود قوم نے مانگا تھا کہ ہمارا بھی دوسروں کی طرح بادشاہ ہو، غور سے سنیے گا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو غور سے سنا نہیں تو یہ حصہ بیچ میں سے کٹ گیا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کو۔ ساؤل بادشاہ وہ شخص ہے جسے سیموئیل نے چنا، اور قوم نے کہا کہ ہمیں ایک بادشاہ دیا جائے۔ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ، کیونکہ خداوند کہتا تھا کہ کیا میں ان کا بادشاہ نہیں ہوں، لیکن قوم اسرائیل، بنی اسرائیل یہ کہتی ہے کہ ہمارا بھی دوسرے لوگوں کی طرح بادشاہ ہونا چاہیے۔ اور کیا ہوا کہ خداوند ان کے کہنے پر بادشاہ دے دیا۔ سیموئیل نبی نے جا کر اسے مخصوص کر دیا اور خدا نے کہا کہ یہ باتیں ماننی ہے، بادشاہ کو ان کاموں کو پورا کرنا ہے۔ بادشاہ نے جب ان باتوں کو نہیں مانا تو خدا ساؤل بادشاہ سے ناراض ہو گیا۔ اور ہمیں ایک بڑا مشہور حوالہ ہے جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ جب خدا نے ساؤل بادشاہ سے کہا تھا کہ جا کر امالیکیوں کو تباہ کر آنا ہے، ان کے سب کچھ کو جلانا ہے، سب کو قتل کر آنا ہے، تو ساؤل بادشاہ نے گناہ کیا کہ اس نے خدا کی بات نہیں مانی۔ اور وہ گناہ کیا تھا کہ وہ موٹے موٹے جانور لے آیا۔ بادشاہ جسے خدا نے کہا تھا کہ تلوار کے ساتھ مار آنا ہے، اس بادشاہ کو بھی قیدی بنا کر، جنگی قیدی بنا کر لے آیا۔ سیموئیل اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر صبح کہا کہ یہ جانوروں کا ہنہنانا اور بن بنانا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امالیک کو مار آیا ہوں، لیکن موٹے موٹے جانور بچا لایا ہوں تاکہ خدا کے لیے قربانی ہو، اور یہ بادشاہ بھی ہے اجاج، اس کو بھی بچا لایا ہوں۔ تو سیموئیل نبی نے سب سے پہلے اپنی تلوار نکال کر اس بادشاہ کو مارا، اور بعد میں ساؤل کو یہ کہا کہ خدا تجھ سے ناراض ہے، تو نے خدا کے حکم کو نہیں مانا۔ اب ساؤل کیا کرتا ہے؟ کلام میں لکھا کہ وہ اپنے اس خدا کے بندہ کے آگے، جس نے اسے مسح کیا تھا، وہ اس کے آگے جاتا ہے، اس کی منت کرتا ہے کہ خدا سے درخواست کر، اور وہ اس کو ہٹا دیتا اور کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تو نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ تو جاتے جاتے وہ سیموئیل نبی کا جبہ، اس کا جو لباس ہے، اس کو پکڑتا ہے، اور جب اس کا لباس پکڑتا ہے اسے جانے نہیں دیتا، تو سیموئیل نبی کا لباس پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو سیموئیل پھر اسے کہتا ہے کہ جیسے میرا لباس پھٹا ہے، دو ٹکڑے ہوا ہے، تیری سلطنت اس سے جاتی رہی اور خداوند اسے ٹکڑوں میں بانٹ دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیموئیل نبی مر جاتا ہے کچھ عرصہ کے بعد۔ اب ساؤل خدا سے اتنا دور ہوا کہ گناہ پر گناہ کرتا گیا۔ داؤد کے پیچھے، جسے خدا نے چن لیا تھا، یہ اس کے پیچھے لگا رہا تاکہ اسے مار دے۔ اس کو اپنی سلطنت کی فکر پڑ گئی کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، اب بادشاہ میں نے ختم ہو جانا ہے۔ بڑے عجیب عجیب کام، برے کام اس نے کیے، اور سب سے برا کام اس نے کیا کیا کہ جب سیموئیل مر گیا تو یہ ایک عورت کے پاس گیا جو ایک غیب دان تھی۔ جو کیا تھی؟ ایک غیب دان۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں، اور آپ ان کے پاس جائیں اور کہیں کہ جی مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے،
یا وہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر یا کسی جن کو یا کسی ایسی روح کو طاقت کو حاضر کر کے بتا دیتے آپ کو جادوگر لوگ جو ہیں. تو خداوند نے منع کیا تھا اور ساؤل نے خود ایسا کیا تھا کہ اس نے سیمول کے بات کو سنا کہ خداوند کہتا ہے کہ اپنے ملک میں سے غیب دان، جادوگر، افسونگر جو ان کو نکال دے. اس نے نکالا تھا، لیکن اب جب یہ خداوند سے دور ہوا تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ یہ ایک عورت کے پاس گیا، گھر پر جا کر پڑھیے گا، جس کا جن آشنا تھا. آشنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا دوست تھا. وہ اس عورت نے اس جن کو قبضے میں کیا ہوا تھا اور وہ کیا کرتی تھی کہ جب کوئی اس کے پاس آتا وہ جن حاضر کر لیتی، جن اسے باتیں بتاتا اور وہ لوگوں کو بتا کر پیسے کماتی تھی، اور وہ بڑی مشہور عورت تھی. اب کیا ہوا کہ ساؤل ساری زندگی خلاف رہا، جادوگروں کے باہر نکالا، لیکن خداوند کے حضور میں گناہ کرنے کے بعد یہ مجبور ہو گیا کہ یہ اس عورت کے پاس جائے اور جا کر اس سے کہنے لگا کہ میرے لیے سیمول کی روح کو بلا. کس کی روح کو بلا؟ پھر بولیے گا کس کی روح کو بلا؟ سیمول نبی کی روح کو بلا. خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں. اگر کوئی ایماندار شخص خدا کا خادم مر جاتا ہے تو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں اس کی روح کو بلا لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ نہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک روح وہاں پر آئی. دیکھیے گا 28واں باب، پہلا سیمول 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا. تب بادشاہ نے اس سے کہا ہراسان مت ہو، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ جب وہ روح آئی اس نے ساؤل سے کہا مجھے ایک دیوتا زمین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے. تب اس نے اس سے کہا اس کی شکل کیسی ہے؟ اس نے کہا ایک بڈھا اوپر کو آ رہا ہے اور جبہ پہنے ہے. کیا پہنے ہیں؟ نقشہ اس نے جو دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیمول ہے. تب کون جان گیا؟ سب بولے کون جان گیا کہ وہ سیمول ہے؟ ساؤل جان گیا کہ وہ سیمول ہے. عورت نے اپنے منہ سے نہیں کہا کہ وہ سیمول ہے، اس نے صرف نقشہ بتایا ہے. یہ عورت گو کہ ایک جادوگر ہے، لیکن یہ جانتی تھی کہ سیمول کون تھا، اس کا لباس کیسا تھا. وہ ایک بزرگ تھا، وہ جبہ پہنتا تھا جسے ہم گون کہتے ہیں، جیسے پادری صاحب نے بھی پہنا ہے، اور وہ یہ جانتی تھی کہ یہ کیسا ہے. اس نے نقشہ کھینچا اور ساؤل نے خود ہی کہہ دی ہاں جی سیمول آ گیا، جی سیمول کی روح آ گئی. اور آگے لکھا ہے سیمول نے ساؤل سے کہا، کس نے کہا؟ سیمول نے ساؤل سے کہا تو نے مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا. ساؤل نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں. میں کیا ہوں؟ اور پریشانی کیا ہے کہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے کیا ہو گیا ہے. اگر خدا الگ ہو گیا تو کیا خدا سیمول کی روح کو بھیجے گا کہ وہ اس کی مدد کرے؟ بھئی اگر خدا کی مرضی نہیں ہے، آج پادری صاحب جتنی مرضی دعا کرتے رہیں، آپ اپنی گناہ آلودہ فطرت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کیا پادری صاحب کی دعا کرنے سے آپ کو برکت یا شفا ملے گی؟ نہیں، جب تک خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا الگ ہو گیا ہے اور وہ سیمول کی روح کو بلا رہا ہے کہ تو میری مدد کر کے میں نے کیا کرنا ہے. غور کیجئے گا باتوں پر. اور لکھا ہے کہ خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے، نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلہ سے مجھے جواب دیتا ہے. اسی لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں. تاکہ میں سیمول نے کہا پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس سال کے خداوند تجھ سے الگ ہو گیا اور تیرا دشمن بنا ہے؟ اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا. خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے قہر شدید کے موافق پیش نہیں آیا. ابھی ہم نے امالیکیوں کا واقعہ دیکھا. اسی سبب سے خداوند نے آج تجھ سے یہ برتاؤ کیا. 19ویں آیت قابل غور ہے، سنیے گا. ماں سوا اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا. ایک شخص ہے جس سے خدا علیحدہ ہو گیا، جدا ہو گیا، ناراض ہو گیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا تیرا دشمن بنا ہے. ایک شخص وہ ہے اور ایک شخص سیمول ہے جس نے ساری زندگی خداوند کے خوف میں گزاری. 19ویں آیت ہمیں یہ سوال کا جواب دے دیتی ہے کہ جب وہ روح یہ کہتی ہے کہ آج تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایماندار علیحدہ جگہ پر ہیں اور بے ایمان شخص کہاں پر ہیں؟
علیحدہ جگہ پر ہے. اگر وہ سیمل کی روح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس سے علیحدہ ہے وہ بھی ایمانداروں والی جگہ پر چلا جاتا ہے. میرے عزیزو، یہ سیمل کی روح نہیں تھی، کیونکہ سیمل کی روح کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی. کیا ساؤل کی رہنمائی کے لیے خداوند سیمل کی روح کو بھیج سکتا ہے؟ نہیں. اور کیوں نہیں؟ کیونکہ آگے جب ہم خداوند کی کلام کی صرف ایک آیت پر نہیں بلکہ مطالعہ کر کے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کا کلام اس کا جواب مہیا کرتا ہے. اور میرے ساتھ دیکھیے گا تواریخ کی کتاب. تواریخ کی کتاب میں ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے. تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ساؤل مرا کیوں تھا، اس کی موت کی وجہ کیا تھی. خداوند ناراض تھا، جنگ میں فتح نہیں ہوئی، مرا اس لیے نہیں. پہلا تواریخ اس کا 10واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، سو ساؤل اپنے گناہ کے سبب سے. ساؤل کس کے سبب سے؟ سب بولیں کس کے سبب سے؟ اپنے گناہ کے سبب سے جو اس نے خداوند کے حضور کیا، مرا. اور گناہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اسی لیے کہ اس نے خداوند کی بات نہ مانی، اسی لیے بھی کہ اس نے اس سے مشورہ کیا جس کا یار جن تھا. جس کا یار کون تھا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے دریافت کرے، جن کے ذریعے سے دریافت کرے. اور اس نے خداوند سے دریافت نہ کیا. سب نے خداوند سے دریافت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح آئی ہے وہ نہ تو خداوند کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور نہ وہ سوال کا جواب جو وہ روح دے رہی ہے وہ جواب خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ اس نے خدا سے دریافت کیا ہی نہیں. میں نہیں کہتا، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے خدا سے دریافت نہیں کیا بلکہ اس نے اس سے دریافت کیا جس کا یار جن تھا. سو اس نے اس کو مار ڈالا. اس نے کس نے؟ خدا نے اس کو مار ڈالا اور سلطنت یسی کے بیٹے داؤد کی طرف منتقل کر دی. جب لوگ روحوں کو بلاتے ہیں، جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ روحیں آئیں، تو یاد رکھیں کسی بھی ایماندار کی، اور جو ایماندار نہیں بھی اس کی روح نہیں، بلکہ ابلیس وہ خود ایسی شکل بنا کر آ جاتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور حوالہ دیکھیں گے. کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب میرے ساتھ نکالیے. نئے آدم میں سے کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. کلام میں لکھا ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں. یہ آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے رسولوں کی ہم شکل بنا لیتے ہیں. یہ تو بندے ہیں. اور آگے لکھا ہے، اور کچھ اب عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا. ہو سکتا ہے کل کو کوئی ڈھونڈتا پھرے کہ وہ خدا کا خادم بڑا اچھا خادم تھا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کسی ایسے علم والے شخص کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے سامنے اس روح کو حاضر کر لے گا. وہ کسی ایماندار کی روح نہیں ہوگی، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ابلیس ہے جو کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بھی بنا سکتا ہے. اس کے لیے نورانی فرشتہ یعنی وہ فرشتہ جو خدا کا فرشتہ ہے، وہ اس کا ہم شکل بھی بن جاتا ہے. تو کیا انسان کی روح بن کر آنا اس کے لیے مشکل ہے؟ بولیں، کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ نہیں. ایسا کچھ اسی واقعہ میں جب ساؤل گیا ہے اور وہ سیموئیل کی روح کو چاہتا ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں کلو دیتی ہیں، ہمیں جواب دیتی ہیں کہ جب وہ کہتی ہے، وہ روح، وہ جن جو آتا ہے، وہ روح جو سیموئیل کی روح بن کر آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آج تو اور تیرے بیٹے کیا ہوں گے؟ میرے ساتھ ہوں گے. کیا کریں گے؟ پھر آگے تواریخ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ اس نے خدا سے نہیں بلکہ اس عورت سے جس کا آشرا جن تھا، اس کا یار جن تھا، اس نے اس سے دریافت کیا، خدا سے دریافت نہیں کیا. یہ اس کی موت کی وجہ بنا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ سارے حوالے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مرنے والے کی روح کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی. اور امیر آدمی نے بھی جو درخواست کی تھی اور خداوند اسے یہ جواب دیتا ہے، باپ اسے یہ جواب دیتا ہے کہ کوئی بھی مرنے والا شخص واپس نہیں جا سکتا. مجھے رہنمائی چاہیے، میرے
دادے سے یا نانے سے میں نے پوچھنا ہے، کبھی بھی اس کی روح نہیں آئے گی۔ اگر آئے گی تو وہ ابلیس کی روح ہے، ابلیس ہے جو نورانی فرشتے کا کم ہم شکل بن جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو روحوں سے مشورے کرتے ہیں، ایسے لوگ جو روحوں کی باتوں کو مانتے ہیں، یاد رکھیں خداوند خدا انہیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ خداوند روحوں کو نہیں بھیجتا، نہ خداوند خدا کسی روح کو بھیجتا۔ ہاں وہ بھیجتا ہے کسی بچے کی صورت میں، جب وہ خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ روح دنیا میں پیدا ہو کر آ سکتی ہے، لیکن مرنے والے کی روح کبھی بھی دنیا میں نہیں آ سکتی۔ آج ہم نے دو باتوں کو دیکھا، عالم ارواح کیا ہے، اس کے دو حصے کیا ہیں، اور آج ہم یہ یاد رکھیں کہ مرنے والے کی روح کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اگر وہ واپس آ سکتی ہوتی تو پھر وہ جسم میں بھی گھس جاتی، پھر وہ مرتا ہی کیوں؟ کسی انسان کو اپنی روح پر اختیار نہیں ہے۔ ہم نے کلام میں اس بات کو دیکھا، وائز اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خاک خاک میں چلی جاتی ہے اور روح خدا کے پاس جس نے اسے بھیجا ہے واپس چلی جاتی ہے۔ انسان کا بدن خاک میں چلے جاتا ہے کیونکہ وہ خاک میں سے آیا، اور اسی طرح روح خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ مذہب میں رہتے ہوئے، تعلیمات جو مختلف ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، ان میں رہتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی شخص آپ کو اور مجھے کلام سے دور نہ کرے۔ خدا کے کلام میں ہر ایک بات کا جواب موجود ہے، لیکن ان کے لیے جو ڈھونڈنا چاہتے اور تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ لازر اور امیر آدمی کے واقعے میں ہم نے ان باتوں پر غور کیا، اور یہ باتیں ہمارے لیے تعلیم کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ آیا اور اس واقعے کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم نے ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ جب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مر گئے، ان کی جان چلی گئی، وہ کوما میں چلے گئے، اینستھیزیا انہیں دیا گیا، اور جب وہ واپس آتے ہیں، ان کی سانس واپس آتی ہے یا ہوش میں آتے ہیں 1 مہینے بعد، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، تو آ کر وہ لوگ بھی بڑی عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، وہاں پر میں نے آگ کے ستون دیکھے، وہاں پر ایک شخص بندھا ہوا تھا، اسے کوڑے مارے جا رہے تھے۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ پالوس حلیمی میں رہتے ہوئے، جھکتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ بدن سمیت یا بغیر بدن کے، وہ کہتا ہے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان پر پہنچایا گیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آگے جو کچھ میں نے دیکھا ان باتوں کو بتانا، ان باتوں کو بیان کرنا مجھے روا ہی نہیں ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، اگر پالوس جو خدا کا بندہ ہے اسے منع کیا گیا ہے، تو میں اگر کسی ایسی حالت میں سے گزر کر واپس آتا ہوں، یا کوئی بھی شخص واپس آتا ہے، تو میں یا کون ہوں، یا کوئی اور شخص کون ہے جسے خداوند اجازت دیتا ہے کہ وہ جا کر بتائے؟ ایسی بہت ساری ویڈیوز، ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں انٹرنیٹ پر ملتی ہیں کہ وہ شخص آ کر بتاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جتنی بھی باتیں ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے لیے جاننا اور سیکھنا ضروری ہیں، ان سب باتوں کو خداوند خدا نے اپنے کلام میں لکھ دیا ہے۔ جو کچھ بھی ان کتابوں میں سے باہر ہے، جو کچھ بھی 66 کتابوں میں سے باہر ہے، وہ خدا کا کلام نہیں۔ جو کچھ بھی اس کلام میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، باقی سب جو اس میں سے باہر ہے وہ ہمارے لیے خدا کے کلام کا درجہ نہیں رکھتا۔ آج کوئی بھی شخص ہمیں باتوں میں الجھا کر، ہمیں ڈرا کر، ہمیں دھمکا کر خدا کے کلام سے دور نہ کر دے، ایسی کسی بھی بات کو اپنے ایمان کا حصہ نہ بنا لیں۔ مرنے والے شخص کی روح کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ ابلیس ہے جو کسی کا بھی روپ دھار کر واپس آ سکتا ہے۔ ہم نے اس بات پر غور کیا، اور ہم نے اس بات پر غور کیا کہ عالم ارواح میں 2 حصے ہیں۔ ایماندار کی روح کس جگہ پر ہے؟ وہ ایک فردوس کی جگہ، آرام کی جگہ ہے، اور وہ شخص جو ایمان میں نہیں ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کی روح عذاب کی جگہ میں چلی جاتی ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم آرام کی جگہ میں جانا چاہتے ہیں یا عذاب کی جگہ میں۔ اور اگر آپ اور میں کسی ایسی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں کہ میرا مرا ہوا عزیز واپس آیا، اس نے مجھے یہ بتایا، تو میرے عزیزو، کلام اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ ہمارے لیے حرف آخر خدا کا کلام ہے اور کلام کی باتیں۔ آج میری یہ دعا ہے کہ خداوند ان باتوں کو جاننے اور سمجھنے اور ایسے سوالات کو اور ان کے جوابات دینے کو خداوند ہمیں عقل اور فہم عطا کرے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کلام مقدس کا مطالعہ کریں۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو، آمین۔